السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم الحمدللہ 29واں پارہ مکمل کریں گے اور 29ویں پارے کے کچھ اہم نکات کو ڈسکس کریں گے۔ 29واں پارہ جو ہے اس میں سورۃ المرسلات جو ہے یہ ہے اخیر میں، اور سورہ مرسلات کے بارے میں مفسرین میں اختلاف تھوڑا سا پایا جاتا ہے کہ اس میں جو قسمیں کھائی گئی ہیں وہ کس کی قسمیں کھائی گئی ہیں۔ پے در پے قسموں کا چونکہ ذکر ہے، یہی خصوصی انداز جو ہے یہ قرآن کی دو اور صورتوں کا بھی ہے۔ 23ویں پارے کی سورہ صافات اور 26ویں پارے کی سورہ زاریات، ان دونوں میں بھی بالکل اسی انداز سے قسمیں کھائی گئی ہیں۔ سورہ زاریات اور صافات کے آغاز میں جو قسمیں کھائی گئی ہیں ان کے بارے میں تو بالکل واضح ہے کہ ان میں فرشتوں کی خصوصیات بیان ہوئی ہیں، لیکن یہاں پہ مفسرین کی آراء مختلف ہیں۔ کچھ مفسرین ان سے ہوائیں مراد لیتے ہیں اور کچھ کا خیال ہے کہ ان میں فرشتوں کا ذکر ہے، اور کچھ یہ بھی کہتے ہیں کہ فرشتے اور ہوائیں دونوں کی قسمیں۔ بہرحال ہم مولانا مودودی کا ویو پوائنٹ دیکھیں گے کہ وہ اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں۔ سورۃ المرسلات جو ہے یہ مکی صورت ہے اور اس میں 50 آیات اور 22 رکوع ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والمرسلات عرفا فالعاصفات عصفا والناشرات نشرا فالفارقات فرقا فالملقیات ذکرا عذرا او نذرا انما توعدون لواقع۔ قسم ہے ان ہواؤں کی جو پے در پے بھیجی جاتی ہیں، پھر طوفانی رفتار سے چلتی ہیں اور بادلوں کو اٹھا کر پھیلاتی ہیں، پھر ان کو پھاڑ کر جدا کرتی ہیں، پھر دلوں میں خدا کی یاد ڈالتی ہیں، عذر کے طور پر یا ڈراوے کے طور پر۔ یہ جو آیت ہے نا، فالملقیات ذکرا عذرا نذرا، مولانا مودودی نے تو ہر جگہ اس سے ہوائیں ہی مراد لی ہیں، لیکن بعض مفسرین کہتے ہیں کہ یہ جو آیت ہے نا، یہاں پہ جو قسم ہے وہ فرشتوں کی ہے، کیونکہ فرشتے جبرائیل علیہ السلام جو وحی لے کے آتے ہیں وہ پھر وہ وحی دلوں میں اللہ کی یاد ڈالتی ہے۔ بہرحال مولانا مودودی نے اس سے مراد، ان پے در پے قسموں سے مراد ہواؤں ہی کی قسم لیا ہے۔ اس میں انہوں نے کہا ہے کہ یہ ہوائیں ہی دلوں میں اللہ کی یاد ڈالتی ہیں، عذر کے طور پہ یا ڈراوے کے طور پہ۔ مطلب اس کا یہ ہے کہ کچھ کبھی تو ان ہواؤں کی آمد جب رکتی ہے اور قحط کا خطرہ پیدا ہوتا ہے تو دل گداز ہونے لگتے ہیں اور لوگ اللہ سے توبہ کرنے لگتے ہیں، اور کبھی ان ہواؤں کے رحمت کی بارش لانے پر لوگ اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں، اور کبھی ان کی طوفانی سختی سے دلوں میں خوف پیدا ہوتا ہے اور تباہی کے ڈر سے لوگ اللہ کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں یہ ان ہواؤں کی وجہ سے ہی یہ ہوتا ہے۔ جس چیز کا تم سے وعدہ کیا جا رہا ہے وہ ضرور واقع ہونے والی ہے۔ قسمیں کھانے کے بعد جو قسم، ان قسموں کا مقسم علیہ ہے وہ کیا ہے کہ اللہ کا جو وعدہ ہے، جو اللہ تم سے وعدہ کر رہا ہے وہ عنقریب پورا ہوگا۔ یہ ہواؤں کا انتظام اس بات کی گواہی دے رہا ہے کہ ایک وقت قیامت ضرور برپا ہوگی۔ ہوا اگرچہ مخلوقات کی زندگی کے لیے ایک بڑا اہم ذریعہ ہے، مگر اللہ جب چاہے تو اسی ہوا کو تباہی کا ذریعہ بھی بنا سکتا ہے، ایسا ہوتا ہے اور اللہ بنا دیتا ہے۔ فَإِذَا النُّجُومُ طُمِسَتْ وَإِذَا السَّمَاءُ فُرِجَتْ، پھر جب ستارے ماند پڑ جائیں گے اور آسمان پھاڑ دیا جائے گا، اور جب پہاڑ دھنک ڈالے جائیں گے اور رسولوں کی حاضری کا وقت آ پہنچے گا۔ قرآن میں کئی مقامات پر یہ بات بتائی گئی ہے کہ میدان حشر میں جب بنی نوع انسان کا مقدمہ پیش ہوگا تو ہر قوم کے رسول کو شہادت کے لیے پیش کیا جائے گا، تاکہ وہ اس بات کی گواہی دے کہ اس نے اللہ کا پیغام لوگوں تک پہنچا دیا ہے۔ وَإِذَا الرُّسُلُ أُقِّتَتْ لِأَيِّ يَوْمٍ أُجِّلَتْ، اور رسولوں کی حاضری کا وقت آ پہنچے گا، اس دن وہ چیز واقع ہو جائے گی۔ یعنی کون سی چیز؟ قیامت۔ کس روز کے لیے یہ کام اٹھا رکھا گیا ہے؟
یعنی کہ یہ ڈیلے کس وجہ سے ہے، کس دن کا انتظار ہے؟ فیصلے کا دن کا، فیصلے کے دن کا۔ لیوم الفصل، فیصلے کا دن کیا ہے؟ وما ادراک ما یوم الفصل، آپ کو کیا پتا کہ وہ فیصلے کا دن کیا ہے؟ ویل یومئذ للمکذبین، یہ وہ دن ہے جس دن جھٹلانے والوں کے لیے بڑی تباہی ہوگی۔ الم نہلک الاولین ثم نتبعہم الآخرین، کیا ہم نے اگلوں کو ہلاک نہیں کیا، پھر انہی کے پیچھے ہم بعد والوں کو چلتا کریں گے؟ مجرموں کے ساتھ ہم یہی کچھ کیا کرتے ہیں۔ تباہی ہے اس دن جھٹلانے والوں کے لیے۔ اس آیت کی تکرار ہمیں ملے گی اس صورت میں، بار بار یہ آیت آئے گی، ویل یومئذ للمکذبین، تباہی ہے، بربادی ہے جھٹلانے والوں کے لیے جو اللہ کے پیغام کو جھٹلاتے ہیں۔ اور یہاں پہ یہ فکرہ اس معنی میں ارشاد ہوا ہے کہ دنیا میں ان کا انجام جو ہوا یا آئندہ ہوگا وہ ان کی اصل سزا نہیں ہے، بلکہ اصلی تباہی تو ان پر فیصلے کے دن نازل ہوگی۔ ویل یومئذ للمکذبین، کیا ہم نے ایک حقیر پانی سے تمہیں پیدا نہیں کیا اور ایک مقررہ مدت تک اسے ایک محفوظ جگہ ٹھہرائے رکھا؟ ماں کے پیٹ میں کیسے اللہ نے حفاظت کی، الی قدر معلوم، ایک مقررہ وقت تک، تو دیکھو ہم اس پر قادر تھے، بہت اچھی قدرت رکھنے والے ہیں۔ ویل یومئذ للمکذبین، تباہی ہے اس روز جھٹلانے والوں کی۔ کیا ہم نے زمین کو سمیٹ کر رکھنے والی نہیں بنایا، زندوں کے لیے بھی اور مردوں کے لیے بھی؟ زندوں کو کیسے زمین نے سمیٹا ہوا ہے اس وقت، اور جب انسان مر جاتا ہے تو زمین اپنے پیٹ میں انسان کو سمیٹ لیتی، اور اس میں بلند و بالا پہاڑ جمائے اور تمہیں میٹھا پانی پلایا۔ تباہی ہے اس روز جھٹلانے والوں کے لیے۔ چلو اب اسی چیز کی طرف جسے تم جھٹلایا کرتے تھے، چلو اس سائے کی طرف جو 3 شاخوں والا ہے۔ سائے سے مراد دھوئیں کا سایہ ہے، اور 3 شاخوں کا مطلب یہ ہے کہ جب کوئی بہت بڑا دھواں اٹھتا ہے تو اوپر جا کر وہ کئی شاخوں میں تقسیم ہوتا ہے۔ اب بتایا جا رہا ہے کہ کیا حال ہوگا ان منکرین کا اس دن۔ ان تالکو، چلو اس سائے کی طرف جو 3 شاخوں والا ہے، نہ ٹھنڈک پہنچانے والا اور نہ آگ کی لپٹ سے بچانے والا۔ وہ آگ کیسی ہوگی؟ محل جیسی بڑی بڑی چنگاریاں پھینکے گی۔ انہا ترمی بشرر قصر، قصر محل کو کہتے ہیں نا، قصر شیرین، قصر فلاں، تو قصر محل کو کہتے ہیں۔ ترمی پھینکے گی، رمی کرنا جیسی ہوتا ہے نا، حج میں رمی کی جاتی ہے، پتھر پھینکے جاتے ہیں۔ انہا ترمی، وہ جہنم پھینکے گی اتنے بڑے بڑے چنگاریاں جیسے محل ہوتے ہیں، جو اچھلتی ہوئی یوں محسوس ہوں گی گویا کہ وہ زرد اونٹ ہیں، زرد رنگ کے اونٹوں کی طرح جہنم کی چنگاریاں معلوم ہوں گی۔ ویل یومئذ للمکذبین، تباہی ہے اس روز جھٹلانے والوں کی۔ یہ وہ دن ہے جس میں وہ کچھ نہ بولیں گے، اور نہ انہیں موقع دیا جائے گا کہ کوئی عذر پیش کریں۔ بولنا کہاں سے ہے؟ بولنے کی اجازت ہی نہیں ملے گی، ان کو بولنے کی اجازت ہی نہیں ملے گی کہ وہ اپنی معذرت میں کچھ کہہ سکیں۔ اللہ تعالیٰ ان کے خلاف مقدمہ ایسی مضبوط شہادتوں سے ثابت کرے گا کہ وہ دم خود ہو جائیں گے، اور ان کے لیے اپنی معذرت میں کچھ کہنے کا موقع ہی نہیں ہوگا، کچھ بھی نہیں کہہ پائیں گے۔ تباہی ہے اس دن جھٹلانے والوں کے لیے۔ یہ فیصلے کا دن ہے، ھذا یوم الفصل، ہم نے تمہیں اور تم سے پہلے گزرے ہوئے لوگوں کو جمع کر دیا ہے، اب اگر کوئی چال تم چل سکتے ہو تو میرے مقابلے میں چل دیکھو، کر لو جو تم نے میرے خلاف کرنا ہے۔ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ كَيْدٌ فَكِيدُونِ، کوئی مکر، کوئی چال، کوئی تدبیر ہے تو چل دیکھو۔ وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ، اس دن جھٹلانے والوں کے لیے تباہی ہے۔ متقی لوگ آج سایوں اور چشموں میں ہیں، اور جو پھل وہ چاہیں ان کے لیے حاضر ہیں۔ وَفَوَاكِهَ مِمَّا يَشْتَهُونَ، جس چیز کی انہیں اشتہا ہوگی، چاہت ہوگی، ان کے لیے حاضر۔ کھاؤ اور پیو مزے سے اپنے ان اعمال کے صلے میں جو تم کرتے رہے ہو۔ بما کنتم تعملون، ہم نیک لوگوں کو ایسی ہی جزا دیتے ہیں۔ اللہم اجعلنا منہم، یا اللہ ہمیں بھی ان لوگوں میں شامل کر لینا۔
ویل یومئذ للمکذبین، تباہی ہے اس روز جھٹلانے والوں کی۔ کلوا وتمتعوا قلیلا انکم مجرمون، کھا لو اور مزے کر لو تھوڑے دن، حقیقت میں تم لوگ مجرم ہو۔ یہ دنیا کی زندگی میں اب چونکہ ختم ہو رہی ہے سورت، فرمایا نہ صرف کفار مکہ بلکہ دنیا کے تمام کفار کو مخاطب کر کے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کھا لو پی لو مزے کرو، تھوڑا ہی وقت ہے، تم لوگ مجرم ہو۔ ویل یومئذ للمکذبین، تباہی ہوگی اس دن جھٹلانے والوں کے لیے، جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اللہ کے آگے جھکو تو جھکتے نہیں۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ ارْكَعُوا، رکوع کرو جھکو، لا يَرْكَعُونَ وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ۔ اب اس قرآن کے بعد اور کون سا کلام ایسا ہو سکتا ہے جس پر یہ لوگ ایمان لائیں گے؟ فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ، یہاں حدیث کا لفظ کس کے لیے آیا ہے؟ قرآن کے لیے۔ چلیں جی 29واں پارہ الحمدللہ ہمارا پایہ تکمیل کو پہنچا۔ 29واں پارے کے اہم نکات ہم ابھی دیکھ لیتے ہیں۔ سب سے پہلے سورۃ الملک ہے۔ سورہ ملک جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اس کی فضیلت ہے بہت زیادہ، کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ قرآن کریم میں 30 آیات ہیں ایسی جو اپنے پڑھنے والے کے لیے سفارش کرتی ہیں اور اس کی مغفرت کر دی جاتی ہے، اور اس سے مراد سورۃ الملک ہے۔ تو یہ اللہ کے نیک بندے ہمیشہ سورۃ الملک ہمیشہ عشاء کے بعد بڑے اہتمام کے ساتھ پڑھا کرتے تھے۔ سورہ ملک میں بنیادی طور پر 3 مضامین بیان ہوئے ہیں۔ نمبر 1 کہ اللہ تعالیٰ زمین و آسمان کا حقیقی مالک ہے، یعنی اسی کے ہاتھ میں موت، زندگی، عزت، ذلت، فقر، غنا، سب کچھ اس کے ہاتھ میں ہے۔ وہ علیم و خبیر ہے، ذرے ذرے کا اسے علم ہے۔ زمین میں چلنے پھرنے کے لیے اس نے راستے بنائے ہیں، فضاؤں میں اڑتے ہوئے پرندوں کو روکے ہوئے ہے، ہر کسی کو روزی دیتا ہے، اور مختلف آیات اس صورت کی یہ مضمون بیان کرتی ہیں۔ پھر رب العالمین کے وجود اور وحدانیت پر دلائل دیے گئے ہیں کہ کس طرح اس نے آسمان کو چھت بنایا، اس میں ستاروں کی قندیلیں، زمین کا فرش، پانی کے چشمے، یہ ایک حکیم و خبیر ذات کے وجود کی خبر دے رہی ہیں ساری کی ساری چیزیں۔ پھر قیامت کو جھٹلانے والوں کا انجام بتایا گیا ہے کہ جو قیامت کو جھٹلاتے ہیں ان کے لیے وہ دوزخ ہے جو جوش مار رہی ہوگی، ایسے لگے گا کہ غصے سے پھٹ جائے گی۔ اس عذاب کو جب وہ قریب سے دیکھیں گے تو ان لوگوں کے چہرے بگڑ جائیں گے اور ان سے کہہ دیا جائے گا یہی ہے جسے تم طلب کرتے تھے۔ وَقِيلَ هَٰذَا الَّذِي كُنتُم بِهِ تَدَّعُونَ۔ اس کے بعد سورۃ القلم ہے جسے سورہ نون بھی کہا جاتا ہے۔ اس میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اعلیٰ اخلاق کا بیان ہے۔ سب سے پہلے قلم کی قسم کھا کے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق اور کردار بہت اعلیٰ تھے۔ قسم کھا کے اللہ فرماتے ہیں کہ آپ اپنے رب کے فضل سے دیوانہ نہیں ہیں جیسا کہ آپ کے مخالفین کہتے ہیں، اور آپ کے لیے بے انتہا اجر ہے اور آپ کے اخلاق بہت عظیم ہیں۔ پھر مخالفین کی اخلاقی پستی کا تذکرہ ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلیٰ اخلاق بیان کرنے کے ساتھ ساتھ پھر آپ کے مخالفین کی اخلاقی پستی، ان کی کمینگی بیان کی گئی ہے، اور فرمایا کہ آپ کسی ایسے شخص کا کہا نہ مانیں جو قسمیں کھانے والا، بے وقار، کمینہ، عیب گو، چغل خور، بھلائی سے روکنے والا، حد سے بڑھنے والا، گناہ گار، گردن کش، اور پھر سب سے بڑھ کر بے نسب بھی ہو۔ تو ایسی ایک کردار کی یہاں پہ اخلاقی پستی بتائی گئی ہے، اور مفسرین بیان کرتے ہیں کہ یہ آیات سرداران قریش میں سے ولید بن مغیرہ کے بارے میں نازل ہوئی تھی۔ پھر اس کے بعد باغ والوں کا قصہ ہے جسے اس صورت میں خصوصی اہمیت دی گئی ہے۔ یہ قصہ عربوں میں چونکہ مشہور تھا، اور اس کا مالک جو تھا وہ اس کی اپنے باغ کی پیداوار میں سے غریبوں پہ خرچ کیا کرتا، لیکن اس کے مرنے کے بعد جب کہ اس کی اولاد کے پاس یہ باغ آیا تو انہوں نے اپنے اخراجات اور اپنی مجبوریوں کا بہانہ بنا کر مسکینوں کو محروم رکھنے کی ایک منصوبہ بندی کی، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے اس باغ کو بھی تباہ و برباد کر۔ پھر متقین کا انجام، کفار کے عبرت
ناک انجام کے بعد پھر متقین کا انجام بتایا گیا ہے۔ اور یہ سورت سوال کرتی ہے کہ کیا محسن اور مجرم برابر ہو سکتے ہیں؟ فرما بردار اور نافرمان، باغی اور وفادار، یہ دونوں کیسے برابر ہو سکتے ہیں؟ اور پھر آخر میں کشف ساق کا تذکرہ ہے کہ پنڈلی کھول دی جائے گی۔ یہ تیسرا مضمون ہے اس سورت کا۔ وہ آخرت کے بارے میں فرمایا کہ جس دن پنڈلی کھول دی جائے گی اور سجدے کے لیے لوگ بلائے جائیں گے تو وہ سجدہ نہیں کر سکیں گے، کیونکہ دنیا میں انہیں سجدہ کرنے کا اختیار دیا گیا تھا مگر یہ سجدہ نہیں کرتے تھے۔ آخرت میں جب وہ سجدہ کرنا چاہیں گے اب ان سے یہ اختیار واپس لے لیا جائے گا۔ وہ چاہیں گے کہ جھکیں لیکن وہ جھک نہیں سکیں گے۔ کشف ساق یعنی پنڈلی کھولے جانے سے علماء نے قیامت کی ہولناکی ہی مراد لی ہے۔ پھر ہے سورۃ الحاقہ۔ سورۃ الحاقہ میں قیامت کی ہولناکی اور سابقہ قوموں کا انجام بتایا گیا ہے۔ قوم سمود، قوم عاد، قوم لوط جیسی قوموں کا برا انجام بیان کیا، اور پھر قیامت سے پہلے کے کچھ واقعات کا تذکرہ بھی یہ سورت کرتی ہے۔ وہ واقعات جو قیامت سے پہلے رونما ہوں گے، یعنی سور پھونکا جائے گا، زمین اور پہاڑ ریزہ ریزہ کر دیے جائیں گے، آسمان پھٹ جائے گا، فرشتے نازل ہوں گے اور انسانوں کا وہ فرشتے احاطہ کیے ہوئے ہوں گے۔ پھر اصحاب الیمین اور اصحاب الشمال، دائیں طرف والے نیک بخت لوگ، ان کا نامہ اعمال ان کے دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا اور وہ خوشی کے مارے دوسروں کو دکھائیں گے، جبکہ بائیں طرف والے جو گناہگار ہوں گے ان کا نامہ اعمال بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا اور وہ بڑی حسرت سے کہیں گے کاش کہ مجھے یہ میری کتاب دی ہی نہ اور مجھے پتہ ہی نہ چلتا کہ میرا حساب کیا ہے، کاش موت ہی میرا کام تمام کر دیتی، میرے مال نے بھی مجھے کچھ فائدہ نہ دیا، میرا غلبہ بھی مجھ سے چاہتا رہا، اور پھر اس کے بعد ان کو جہنم میں داخل کر دیا۔ پھر قرآن اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صداقت پر اللہ کی قسم کھائی گئی۔ کہا گیا ہے بس مجھے قسم ہے ان چیزوں کی جنہیں تم دیکھتے ہو اور ان چیزوں کی جنہیں تم نہیں دیکھتے، بے شک یہ قرآن بزرگ رسول کا لایا ہوا ہے۔ یا رسول سے مراد جبریل علیہ السلام۔ یہ کسی شاعر کا قول نہیں ہے، لیکن تم بہت کم یقین رکھتے ہو۔ نہ کسی کاہن کا قول ہے، لیکن تم بہت کم نصیحت قبول کرتے ہو۔ یہ تو رب العالمین کا اتارا ہوا ہے۔ یہ قرآن کی صداقت بیان کی گئی ہے، اور رسول کی صداقت یہاں رسول سے مراد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہے، بلکہ رسول سے مراد فرشتہ جبریل علیہ السلام جو یہ کلام لے کے آیا کرتے تھے۔ سورۃ المعارج۔ سورۃ المعارج میں بھی اس کی ابتدا میں ہی چونکہ کفار نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی دعوت کا مذاق اڑاتے تھے اور آپ سے مطالبہ کرتے تھے کہ جو عذاب آنے والا ہے وہ جلدی لے آئیں تاکہ آخرت سے پہلے ہم دنیا ہی میں اس سے نپٹ لیں، تو اللہ تعالیٰ یہ تذکرہ کرنے کے بعد قیامت کی منظر کشی پیش کرتے ہیں کہ وہاں مجرموں کا جو حال ہوگا وہ کیا ہوگا کہ آسمان تیل کی تلچھٹ کی طرح جس دن ہو جائے گا، پہاڑ رنگین روئی کی طرح ہو جائیں گے، کوئی دوست کسی دوست اور کوئی رشتہ دار کسی رشتہ دار کو نہیں پوچھے گا، سب ایک دوسرے سے جان چھڑائیں گے۔ تو آپ سوچیں کہ وہاں مجرموں کا کیا حال ہوگا۔ پھر اس کے بعد انسان کی فطرت اور طبیعت بتائی گئی ہے کہ وہ بڑا حریص اور جزا فضا کرنے والا ہے، تکلیف پہنچے تو چیختا ہے، نعمت ملے تو کرتا ہے، مال ہاتھ آ جائے تو بخل کرنے لگتا ہے۔ لیکن ان بری صفات سے وہ لوگ ایگزمپٹ ہیں، وہ مستثنا ہیں جو نمازی ہیں، مسلین کی، نمازیوں کی پھر یہاں 8 صفات بتائی گئی ہیں کہ وہ ان فطری کمزوریوں سے بالاتر ہوتے ہیں۔ وہ نمازی جو نماز کی پابندی کرتے ہیں، ان کے مال میں سوال کرنے والوں اور سوال سے بچنے والوں سب کا حق ہوتا ہے۔ وہ حساب و جزا کے دن کی تصدیق کرتے ہیں، وہ عبادت اور اطاعت کے باوجود اللہ کے عذاب سے ڈرتے ہیں، وہ زنا جیسی غلاظت سے اپنے آپ کو بچاتے ہیں، وہ صرف حلال پر اکتفا کرتے ہیں اور حرام کی طرف نہیں دیکھتے، وہ امانتیں ادا کرتے ہیں، وہ حق و عدل کے ساتھ گواہی دیتے ہیں، اور 8ویں صفت ان کی یہ ہے کہ وہ نماز کو اپنے اوقات میں ادا کرتے ہیں۔ تو یہ مسلین نمازیوں کی 8 صفات بتائی گئی ہیں۔ پھر
बास और नशूर हक है। सूरत के इख्तिताम पर अल्लाह इस बात पर कसम उठाते हैं कि दोबारा जी उठना, बास व नशूर, ये दोनों हक हैं, इसमें कोई शक नहीं। और अल्लाह इस पर गवाह है, इस पर कादिर है कि उनको हलाक कर दे और उनसे बेहतर और अल्लाह की ज़्यादा इबादत करने वालों को पैदा करे। सूरह नूह, सूरह नूह एक पैगंबर के नाम पे, एक रसूल के नाम पे, जो सबसे पहले रसूल थे, जिन्हें शेखुल अंबिया भी कहा जाता है, क्योंकि उनकी उम्र तमाम अंबिया से ज़्यादा थी और हज़रत आदम के बाद दुनिया वालों की तरफ सबसे पहले रसूल थे। उन्होंने अपनी कौम को 950 साल तक तकलीफ, अल्लाह की इबादत और अपनी अताअत की दावत दी, रात को भी दावत दी, दिन को भी, खुफिया भी समझाया और एलानिया भी। लेकिन वो जितनी ज़्यादा दावत देते, कौम उतनी ही उनसे दूर भागती। हज़रत नूह ने अपनी कौम को इस्तग़फ़ार की तलकीन फरमाया कि अगर तुम इस्तग़फ़ार करोगे और गुनाहों से बाज आ जाओगे तो अल्लाह तुम पे मूसलाधार बारिशें बरसाएगा, तुम्हें मालो औलाद अता करेगा, तुम्हें बागात देगा, तुम्हारे लिए नहरें जारी करेगा। फिर अल्लाह की नेमतों का बयान है, क्योंकि हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने फिर उन्हें अल्लाह की नेमतें याद दिलाई कि अल्लाह ने 7 आसमान पैदा किए, चाँद को जगमगाता बनाया, सूरज को रोशन चिराग बनाया। लेकिन इन सारी बातों के बावजूद कौम न समझी। आखिर उन्होंने अल्लाह से फरियाद की, क्योंकि कौम ने उनकी एक ना सुनी, एक ना मानी। वो अल्लाह से फरियाद की उन्होंने, एक एक बात अल्लाह को बताई कि या अल्लाह, मैंने इन्हें हर तरह से समझा देखा, लेकिन इन्होंने अपने बुतों को नहीं छोड़ा। ये वद, सवा, यहूस, यऊक और नसर को छोड़ने पे आमादा न हुए। या अल्लाह, अब इनमें से किसी को न छोड़। उनका इस्तगासा, उनकी फरियाद अल्लाह ने कबूल कर ली। तो उन्होंने कहा, रब्बी ला तज़र अलल अर्ज़ि मिनल काफ़िरीन दय्यारा, या अल्लाह, इन काफिरों का एक घर भी ज़मीन पे न छोड़ना। लिहाजा अल्लाह ने कफ़ार व फज्जार को हलाक कर दिया, उन सबको तबाह व बर्बाद कर दिया। तूफान ऐसा आया कि ज़मीन पे एक ना बचा सिवाय उन लोगों के। कहा जाता है वो 40 मर्द और 40 औरतें थे जो नूह अलैहिस्सलाम पे ईमान लाए थे, उनके अलावा तमाम कौम तबाह कर दी। सूरतुल जिन में जिन्नात के ईमान लाने का तज़किरा है। जिन्नात के हवाले से चूँकि इसमें गुफ्तगू है तो इसलिए इसका नाम भी सूरह जिन इसीलिए है। जिन्नात भी इंसानों की तरह की एक मखलूक है, वो भी शरई अहकाम के मुकल्लिफ हैं। इनमें भी मोमिन और काफिर होते हैं, नेक और बद भी होती हैं। इस सूरत की इब्तिदा में बताया गया कि जिन्नात की एक जमात ने कुरान सुना और वो इससे बड़े मुतासिर हुए और वो ईमान ले आए। और ये उस वक्त की बात है जब जिन्नात ने निज़ाम कायनात में कुछ तब्दीलियाँ महसूस की। वो आसमान की तरफ जाने की कोशिश करते तो शहाब साकिब उनका ताक़ुब करते। तो जिन्नात की जो जमात ईमान लाई थी, उन्होंने ईमान की दावत अपनी कौम को भी जाके दी, अपनी कौम को भी बताया, उनके सामने भी रब की शान और अजमत बयान की। और उन लोगों को उन्होंने अहमक करार दिया जो अल्लाह के लिए औलाद साबित करते हैं, और इस बात का इकरार किया कि हम सब एक अकीदे पर नहीं हैं। हम में भी कोई मोमिन है, कोई काफिर है, कोई मानने वाला है, कोई नाफरमान है, कोई अक्लमंद है, कोई बेवकूफ़ है, कोई जहन्नुम में जाएगा और कोई जन्नत में जाएगा। फिर बताया गया है कि मस्जिदें अल्लाह के घर हैं, उनमें अल्लाह ही की इबादत करो, शिरक ना करो। फिर रिसालत की ज़िम्मेदारी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की और बताई गई है कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत का ये जिक्र करती है सूरत कि आपने अल्लाह के हुक्म के मुताबिक इंसानों को ईमान और तौहीद की दावत दी। और अपने बारे में आपने फरमाया कि मैं सिर्फ अल्लाह को पुकारता हूँ और इसके साथ मैं किसी को शरीक नहीं ठहराता। और ये रिसालत की ज़िम्मेदारी जो आपको दी गई है वो पूरी की आप। और फिर नफ़ा नुकसान अल्लाह के हाथ में है। आप ने ये भी आपकी ज़बान से अल्लाह ताला ने ये कहलवाया कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाए कि मेरे हाथ में ना कोई नफ़ा है ना नुकसान। मेरा काम सिर्फ अल्लाह के पैगाम को तुम तक पहुँचाना है, यानी रिसालत की ज़िम्मेदारी पूरी करना मेरा फ़र्ज़ है। मेरे हाथ में कोई नफ़ा नुकसान नहीं। और अल्लाह जानता है कि मैंने इस पैगाम को अल्लाह के बंदों तक पहुँचा दिया है। जो रिसालत की ज़िम्मेदारी मेरी थी वो मैंने पूरी कर दी। अब मेरे हाथ में कोई नफ़ा या नुकसान नहीं। फिर सूरतुल मुज़म्मिल है।
محبت اور پیار کے انداز میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا المزمل، اے کپڑے میں لپٹنے والے. اسی لفظ سے پھر سورت کا نام بھی ہے، کیونکہ جب ان آیات کا نزول ہوا تو آپ چادر اوڑھ کر لیٹے ہوئے تھے، تو اللہ نے اسی انداز میں، محبت کے انداز میں خطاب کرتے ہوئے فرمایا اے کپڑے میں لپٹنے والے. طویل قیام اللیل کا اس میں ذکر ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم دن کو چونکہ دین کی دعوت دیتے تھے، رات کو نماز میں طویل قیام فرماتے تھے اور اس میں قرآن کی تلاوت کرتے تھے. بعض اوقات پوری پوری رات کھڑے رہتے جس سے آپ کے قدم مبارک سوج جاتے. اللہ نے آپ کو اختیار دیا کہ آپ چاہیں تو آدھی رات قیام کریں یا آدھی رات سے کچھ کم یا کچھ زیادہ. راتوں کا قیام جو ہے قیام اللیل، اس سے روحانی تربیت ہوتی ہے. قیام اللیل کا حکم دینے کے بعد فرمایا یقیناً ہم آپ پر ایک بہت بڑی ذمہ داری، ایک بہت بھاری بوجھ نازل کرنے والے ہیں. بھاری بوجھ سے یہاں کیا مراد ہے؟ قرآن، کیونکہ اس کا ایک خاص، اس کی ہیبت اور جلال ہے، اور اس کا تحمل وہی کر سکتا ہے جس کا نفس علم و عرفان کے نور سے روشن ہو چکا. اور باطن کی روشنی میں قیام لیل کو خاص اہمیت حاصل ہے، اس سے روحانی تربیت ہوتی ہے. تو اس لیے یہ بھاری ذمہ داری جو آپ پہ ڈالی گئی، اس کو اٹھانے کے لیے آپ کو قیام اللیل کا حکم دیا گیا. اور ساتھ فرمایا گیا کہ جو ایذائیں، جو تکلیفیں آپ کو مشرکین مکہ کی طرف سے دی جا رہی ہیں، آپ ان پہ صبر کریں. آپ کو ستانے میں ان کے ہاتھ بھی استعمال ہوتے تھے، ان کے زبانیں بھی استعمال ہوتی تھی. فرمایا ان سب پہ آپ صبر کریں. پھر مکذبین کو، جھٹلانے والوں کو ڈرانے کے لیے فرعون کا قصہ بیان کیا گیا ہے، جسے اللہ تعالیٰ نے اس کے کفر اور سرکشی کی وجہ سے سخت وبال پہ پکڑ لیا. اور آخر میں قیام اللیل میں تخفیف کا اعلان کر دیا گیا. یہ تخفیف اس اعتبار سے بھی ہے کہ اب آپ پہ آدھی رات یا ثلث یا 2 ثلث کا قیام ضروری نہیں ہے، بلکہ جتنا بھی آپ آسانی سے کر سکیں قیام اللیل کر لیا کریں. فَاقْرَؤْا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ. اور دوسری تخفیف اس اعتبار سے بھی ہے کہ اب مومنوں پر تہجد فرض نہیں رہی. اس حکم کو اب استحباب یعنی مستحب میں تبدیل کر دیا گیا ہے، اب یہ فرض نہیں. پھر سورۃ المدثر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت و تبلیغ کا حکم دیا گیا ہے. سورت کی ابتدا ہی میں کہ آپ اللہ کی طرف دعوت دیں، کفار کو ڈرائیں، ان کی تکلیفوں پر صبر کریں. اور اس کے بعد یہ سورت مجرموں اور مخالفوں کو اس دن کے عذاب سے ڈراتی ہے جو ان کے لیے بڑا سخت ہوگا. اور اگلی آیات میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس بدترین دشمن کا تذکرہ ہے جو ولید بن مغیرہ جس کو کہا جاتا تھا. یہ قرآن سنتا تھا، پہچانتا تھا یہ اللہ کا کلام ہے، یہ سمجھتا تھا، لیکن بڑا آدمی ہونے پر اسے بڑا گھمنڈ تھا، اس وجہ سے وہ انکار کر دیتا تھا اور قرآن کو نعوذ باللہ جادو قرار دیتا. پھر اس صورت میں جہنم اور اس کے داروغوں کا ذکر ہے جن کا سامنا کفار کو اور گناہگاروں کو کرنا پڑے گا، اور ان کے دلوں میں ان کے لیے کوئی نرمی نہیں ہوگی. وہ جہنم کے جو داروغے ہیں 19 فرشتوں کا ذکر ہے. اور اس کے بعد مزید تاکید اور ڈراوے کے لیے اللہ تعالیٰ چاند، رات اور صبح کی قسم کھا کر فرماتے ہیں کہ جہنم بڑی مصیبتوں میں سے ایک بہت بڑی مصیبت ہے. اور جہنم میں جانے کے جو اسباب بتائے گئے ہیں وہ یہ ہیں کہ پہلا سبب ہے کہ جب جہنمیوں سے پوچھا جائے گا کہ تمہیں جہنم میں کیوں ڈالا گیا، تو وہ جواب میں جو اسباب بتائیں گے ان میں پہلا سبب وہ یہ بتائیں گے کہ لم نکو من المصلین، ہم نماز نہیں پڑھتے تھے. دوسرا یہ کہ ہم مسکینوں کو کھانا نہیں کھلاتے تھے. تیسرا یہ کہ ہم کج بحثی اور گمراہی کی حمایت میں حصہ لیتے تھے. اور چوتھا یہ کہ ہم قیامت کا انکار کرتے تھے. یہ جہنم میں جانے کے اسباب بتائیں گے. پھر آخر میں اس سورت کے اختتام پر بتایا گیا ہے کہ یہ قرآن ایک نصیحت ہے، جو چاہے اس سے نصیحت حاصل کر لیں، لیکن اس کے لیے اللہ کی مشیت بھی ضروری ہے. ایسا نہیں ہے کہ ہر شخص، اب جیسے ہم ہر ماں باپ چاہتے ہیں کہ ان کے بچے، ان کی اولاد اور وہ خود بھی قرآن سے نصیحت حاصل کریں، لیکن قرآن اسی دل میں جاتا ہے جس دل میں اللہ چاہے. اور اللہ کس کے لیے چاہے گا؟
جو خود طلب کرے گا، جو قدم اٹھا کے اس کی طرف خود آئے گا۔ سورہ مدثر کے بعد سورۃ القیامہ، اس میں ابتدا ہی میں یوم القیامہ اور نفس لوامہ کی قسم کھائی گئی ہے۔ قسم بھی کھائی گئی ہے قیامت کی، اور قسم کھائی بھی اس بات پر گئی ہے کہ یہ قیامت کا دن یعنی آخرت کا دن آئے گا، اور پھر آخرت کے دن کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ دو قسمیں کھائی۔ نفس لوامہ میں نے آپ کو بتایا تھا ملامت کرنے والا نفس، اور ایک ہوتا ہے نفس امارہ جو برائی کا حکم دیتا ہے، اور نفس لوامہ جو ضمیر جسے ہم کہتے ہیں، جو کہ انسان کو برا کام کرنے پہ ٹوکتا ہے۔ اور ایک تیسری قسم بھی ہوتی ہے نفس کی، اسے نفس مطمئنہ کہا جاتا ہے، جس کا ذکر سورہ فجر کی آخری آیات میں کیا ہے، یا ایتھا النفس المطمئنہ۔ وہ بس وہ نفس ہے جسے برائی پہ قرار نہیں آتا، وہ ہمیشہ اچھائی پہ ہی اس کو سکون ملتا ہے۔ اللہ کرے کہ ہمارا نفس بھی نفس مطمئنہ بن جائے۔ پھر قدرت کی تخلیق کا عظیم شاہکار بتایا گیا ہے کہ انسان کی انگلی کی پور جو ہے وہ قدرت کی تخلیق کا ایک بہت بڑا شاہکار ہے، کہ اس چھوٹی سی جگہ میں جو خطوط اور لکیریں ہیں وہ دوسرے انسان کے ساتھ ملتی نہیں، اسی وجہ سے پوری دنیا میں کسی انسان کی شخصیت کو پہچاننے کے لیے انگلیوں کی لکیروں پر اعتماد کیا جاتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ ہم ان پوروں کو اور اس شکل پر بنا دیں گے جس شکل پر یہ تھیں، یعنی ہم دوبارہ انسان کو جب پیدا کریں گے اس کی ایک ایک پور کو ہم ویسا ہی بنا دیں گے۔ اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ ہم پیدا کر دیں گے، بلکہ فرمایا کہ ہم درست کر دیں گے ایک ایک پور کو۔ پھر قیامت کی ہولناکیاں اور علامتیں بتائی گئی ہیں کہ وہ ہولناک کی اس دن ہوگی کہ جس وقت نگاہ پتھرا جائے گی، چاند بے نور ہو جائے گا، سورج اور چاند جمع کر دیے جائیں گے۔ اس دن انسان کہے گا آج بھاگنے کی جگہ کہاں ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ حفاظت قرآن کا بھی وعدہ کرتے ہیں کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ حفظ قرآن کے لیے پریشان نہ ہوں، ان علینا جمعہ و قرآن، اس قرآن کو جمع کرنا بھی ہماری ذمہ داری ہے، اور اس کی حفاظت کرنا بھی، پڑھوا دینا بھی، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پریشان رہتے تھے کہ کہیں میں بھول نہ جاؤں۔ میں لا تحرک بہ لسان، جبریل علیہ السلام کی تلاوت کے وقت آپ کوشش کرتے تھے کہ کہیں کوئی رہ نہ جائے لفظ، جلدی جلدی یاد کرنے کی کوشش کرتے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا نہیں، یہ ہماری ذمہ داری ہے، آپ اس کے لیے پریشان ہوں، آپ پیچھے پیچھے نہ پڑھیں۔ اس میں نے آپ کو یہ بھی بتایا تھا کہ جب قرآن کی تلاوت کی جا رہی ہو تو اسے پیچھے پیچھے نہیں پڑھنا چاہیے، ساتھ ساتھ نہیں پڑھنا چاہیے۔ پیچھے تو پڑھ سکتے ہیں، جب وہ چپ کر جائے تو آپ پڑھ سکتے ہیں، اس کے ساتھ نہیں پڑھ سکتے۔ وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا، سنو اور خاموش ہو جاؤ۔ پھر آخرت میں انسانوں کے جو دو گروہ ہوں گے، ایک سعید اور دوسرے شقی القلب، یہ صورت بتاتی ہے کہ آخرت پہ ان دو فریقوں میں انسان تقسیم ہو جائیں گے، ایک سعداء اور دوسرے اشقیاء۔ جو سعید ہوں گے، سعداء ہوں گے، ان کے چہرے روشن ہوں گے، وہ اللہ کی زیارت کریں گے۔ جو اشقیاء ہوں گے، شقی القلب ہوں گے، ان کے چہرے بد رونق ہوں گے، وہ جان لیں گے کہ آج ہمیں جہنم میں پھینکا جائے۔ یہ ہولناکیاں بتائی گئی ہیں، انسانوں کے یہ دو گروہ بتائے گئے ہیں۔ پھر انسانی تخلیق اللہ نے کی ہے، انسانوں کو پیدا کیا ہے اور بیکار پیدا نہیں کیا۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ نہ اس کا حساب ہو، نہ اسے جزا و سزا دی جائے۔ اس کی تخلیق کا کوئی مقصد ہے۔ انسانی تخلیق اللہ نے ایک دفعہ کی ہے، اور پھر دوبارہ بھی وہ پیدا کرے گا۔ اس نے پہلی بار پیدا کیا، وہ اسے دوبارہ پیدا کرنے پہ بھی قادر ہے۔ اللہ تعالیٰ کے لیے تو ابتدا و اعادہ دونوں برابر ہیں۔ ایک پہلی دفعہ پیدا کرنا بھی اس کے لیے ویسا ہی ہے، دوسری دفعہ پیدا کرنا بھی ویسا ہی ہے۔ پھر سورۃ الانسان، اسے سورۃ دہر بھی کہا جاتا ہے، اور اس میں اللہ تعالیٰ کی
قدرت کا عظیم شاہکار قرار دیا گیا ہے کہ جسے اللہ نے تخلیق کیا، انسان کو مختلف ادوار میں پیدا کیا، اسے سمع و بصر اور عقل و فہم سے نوازا تاکہ وہ اطاعت اور عبادت کی ان تمام ذمہ داریوں کو ادا کر سکے جن کا اسے مکلف بنایا گیا ہے۔ پھر اہل جنت اور اہل جہنم کا تذکرہ ہے۔ کافروں کے لیے آخرت میں زنجیریں اور طوق اور شعلوں والی آگ تیار کر رکھی ہے۔ شکر گزاروں کے لیے وہ جام ہیں جو کافور کی آمیزش والے ہوں گے، اور شکر گزاروں کی 3 نشانیاں بھی بتائی گئی ہیں کہ وہ جب کوئی نظر مانتے ہیں تو اسے پورا کرتے ہیں، قیامت کے دن سے ڈرتے ہیں، اللہ کی رضا کے لیے مسکینوں، یتیموں اور قیدیوں کو کھانا کھلاتے ہیں، اور ان کے نیک اعمال اور صبر کا نتیجہ ہوگا جنت کی صورت میں ان کو ملے گا، جہاں پہ نہ گرمی ہوگی، نہ سردی، اور نہ کوئی دکھ اور نہ غم۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایک وصیت کی گئی ہے یہاں پہ کہ آپ صبر کریں، صبر لازم ہے۔ ایک دائی کے لیے لازمی ہے کہ وہ اللہ کا ذکر کرے، کیونکہ فرمایا کہ ہم نے آپ پر قرآن بتدریج نازل کیا ہے، تو اب آپ کیا کریں؟ اپنے رب کے حکم پہ قائم رہیں، کسی نہ شکرے کا کہنا نہ مانیں، صبح و شام اپنے رب کا ذکر کریں، رات کے وقت اس کے سامنے سجدہ کریں، اور بہت رات تک اس کی تسبیح کیا کریں۔ یہ نصیحت آپ کو کی گئی، اور پھر مشرکین کو ایک سخت تنبیہ کی گئی ہے سورت کے آخر میں کہ اگر ہم چاہیں تو ان کو ختم کر کے ان کے عوض ان جیسے اور بھی پیدا کر سکتے ہیں۔ اس طرح یہاں پہ یہ صورت ختم ہو جاتی ہے۔ پھر سورہ مرسلات ہے جو آخری صورت ہے، اس میں قرب قیامت کی نشانیاں ہیں۔ پھر یہ تو چونکہ آج ابھی ہم نے یہ صورت پڑھی ہے، قیامت کے دن کو یوم الفصل یعنی فیصلے کا دن کہا گیا ہے۔ ایک آیت ایسی ہے جس کی 10 بار تکرار ہے، وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ۔ پھر دوبارہ جی اٹھنے پر دلائل دیے گئے ہیں، اور متقین اور مکذبین کا انجام بتایا گیا ہے۔ پھر 3 عمل کی باتیں ہم نے نکالی ہیں۔ ایک یہ کہ ہم انشاءاللہ سونے سے پہلے سورہ ملک ضرور پڑھا کریں گے، یہ عادت بنانی ہے، اور مشکلات سے نکلنے کے لیے ایک استغفار کی کثرت کرنی ہے، کیونکہ استغفار کرنے سے، اللہ سے بخشش مانگنے سے اللہ تعالیٰ ساری مشکلیں آسان کر دیتے ہیں۔ پھر قیامت کی ہولناکیاں ہم نے بہت پڑھی ہیں اس بارے میں، ہم قیامت کی ہولناکیوں سے بچنے کے لیے ابھی سے انشاءاللہ تیاری کریں گے اور دعا بھی کریں گے کہ اللہ تعالیٰ اس دن کی تباہیوں، بربادیوں اور ہولناکیوں سے ہمیں محفوظ رکھے، آمین جا رب۔ اور اس بارے میں ایک دعا تو خیر حضرت نوح علیہ السلام کی لمبی دعا ہے، لیکن اس میں سے یہ حصہ 2 لفظ آپ کو ابھی کے ابھی یاد ہو جائیں گے، اس کو اپنی عادت بنا لیں۔ رب اغفر لی ولی، اے میرے رب مجھے بھی بخش دو اور میرے ماں باپ کو۔ ہم وہ دعا تو مانگتے ہی ہیں، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، آج سے یہ بھی شامل کر لیں، رب اغفر لی ولی، اے میرے رب مجھے بھی بخش دے اور میرے ماں باپ کو بھی۔ الحمدللہ آج ہمارا کمپلیٹ ہو گیا 29واں پارہ۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔